السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی جو سوشل میڈیا پہ میری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ایک دو بھائی ہیں جو ویڈیوز میں چینل پر بناتا ہوں، وہ اسے آگے واٹس ایپ گروپس پر پوسٹ کر دیتے ہیں، اور پچھلے 10-11 مہینے سے وہ لوگ ہی اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ ایوب ان میں سے ایک ہیں جو مینیج کرتے ہیں، عظمت بھی مینیج کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ لوگ جو مینیج کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سر عجیب و غریب سے کمنٹس پچھلے دنوں سے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ جو بڑی بدتمیزی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سوالات کے جوابات انہیں نہیں مل رہے، کیونکہ سوالوں کا سلسلہ بندھا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اور آپ بہت مخصوص سوالات کو کیٹر کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، اور ہر سوال کو پہلے کی طرح نہیں کیٹر کرتے، اور وہ کانورسیشن جو ایک ہوا کرتی تھی وہ بھی رک گئی ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ بہت بدتمیزی بھی کر رہے ہیں اور بڑے عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنے چینل پہ لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیں، پہلے اور اب میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں مصروف ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو اس چینل سے بہت عرصے سے منسلک ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بائی پروفیشن کالج کا پروفیسر ہوں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں، اور میں اس ڈپارٹمنٹ کو اوور لک بھی کرتا ہوں ایز اے چیئر آف دا ڈپارٹمنٹ۔ تو ہماری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں پڑھانے کے علاوہ، ایز اے چیئر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے پیپر ورک کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ جس فیلڈ میں لگے ہوتے ہیں اس کی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، ان میں بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کو اپنے انڈسٹری جس انڈسٹری سے آپ منسلک ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے، اور پھر ان ایکسپرٹیز کو کلاس میں لانا پڑتا ہے، وہ بھی ایک مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ پھر میٹنگز میں جانا، اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ اور ٹریننگز ہوتی ہیں جن میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ سوشل میڈیا یہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، نہ میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا سے چونکہ پیسے ویسے کمانے شروع کر دیے تو آپ مغرور ہو گئے، اب آپ جواب نہیں دیتے سوالوں کے۔ تو میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں آج، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا کام ہے کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا اس کو آگے پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ میری اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں۔ اسلامک سکولز کے اندر کمپیوٹر سائنس کے فروغ کے لیے بھی میں کام کر رہا ہوں۔ اسلامک سکولز جو یہاں سے گھنٹہ دور ہے میرے پاس سے، وہاں جا کر میں ہائی سکولز میں کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ وہ بھی پڑھا رہا ہوں۔ گھنٹہ جانا، گھنٹہ آنا، وقت لگانا، پھر چیزیں صرف آپ کو یہ نہیں کرنی ہوتی ہیں، آپ کو اس کی پریپریشنز کرنی ہوتی ہیں، پھر اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ویکینڈز کے اوپر مسلمان بچوں کے لیے ویکنڈ کے اسکول بھی میں چلاتا ہوں، اور اس کے اندر بھی بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، اس کی پوری پریپریشنز ہوتی ہیں، اس کے پورے لیسن پلانز بنائے جاتے ہیں، اس کی پوری ایکٹیویٹیز ڈرافٹ کی جاتی ہیں۔ پھر 4 سال کے بچوں، 5 سال کے بچوں، 6 سال کے بچوں کے ایک لیول آف ایجوکیشن نہیں ہوتی، ہر ایک کے ہر لیول کے اوپر جا کے وہ ایکٹیویٹیز بنانی ہوتی ہیں۔ پھر جو اس سے تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کی اس لیول پہ ایکٹیویٹیز بنانی ہوتی ہیں، پھر ان ایکٹیویٹیز کو پھر ٹیچرز تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، پھر مینجمنٹس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، مساجد کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جمعے کے خطبے بھی میں دیتا ہوں، اور مختلف مساجد میں بھی کبھی جاتا ہوں، تو پھر اس کی بھی پریپریشنز ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس گئے اور آپ نے ڈیلیور کر دیا، اس کی پھر پریپریشنز ہوتی ہیں، پھر آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسلامک کانٹینٹ ہے اردو کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی اس پہ کام ہوتا ہے، اور مختلف وینیوز پہ پھر اس میں ریسرچ درکار ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہوتی جس کی مدد سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں اس قسم کا کوئی بھی خلفشار ہے، کوئی بھی وہم ہے، کوئی بھی وسوسہ ہے کہ یہ تو بڑے مغرور ہو گئے ہیں، یہ تو ٹائم نہیں دیتے۔ انگلینڈ سے ایک ریڈیو اسٹیشن پچھلے 2 مہینے سے کوشش کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کسی سیریز پر کام کروں، میں ان کو وقت نہیں دے پا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سر سمر میں تھوڑا سا میرا جو ہے لوڈ کم ہوگا نا، دین آئی ول گیٹ ان ٹچ ود یو۔ تو ان مصروفیات میں بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک روزانہ
کوئی نہ کوئی درس پہنچا دوں، اور پھر جب آگے سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو اگر آپ ہمارے ویڈیو کے ویوز دیکھیں تو بہت زیادہ ویوز نہیں ہیں چینل پہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں سر یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے اور اتنے ویوز نہیں آتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری کرے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مقبولیت جتنی دے اللہ کا فضل و کرم ہے. اور بعض ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں اور لوگ زیادہ نہیں دیکھتے، اور بعض ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں تھوڑے سے لوگ دیکھ لیتے ہیں. بٹ دیٹس اوکے. ہمارا مقصد کبھی بھی وہ نہیں رہا جیسا میں نے آپ سے کہا ہے. اس لیے میں ان لوگوں کو پھر سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ جتنے پیسے ہم اس چینل پر اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس پیسے کے مقابلے میں جو یہ چینل ہمیں دیتا ہے. جتنے بھی سافٹ ویئر ہم اس چینل پر استعمال کرتے ہیں نا، ہم سب کی لائسنسنگ فی دیتے ہیں. ہم کوئی بھی چوری کا سافٹ ویئر ہم یوز نہیں کرتے. ہم جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی لائسنس یافتہ کمپیوٹر ہوتا ہے. یہ ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی بھی کاسٹ ہوتی ہے. یہ جو مائکس ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ مائکس، اس کا پورا سیٹ اپ، یہ کمپیوٹرز خراب بھی ہو جاتے ہیں، کمپیوٹرز کی مرمت بھی کرنی پڑتی ہے. وہ اتنا پیسہ چینل سے نہیں آتا جتنا پیسہ ہم الٹا لگا دیتے ہیں. پھر کتابیں، صرف تبیان القرآن کی جو تفسیر ہم امریکہ میں لینے جائیں نا، تو وہ ہمیں ڈالرز میں ملتی ہے. $700-800 $1000 کی تفسیر کی ایک والیوم سیٹ ملتا ہے. تو $1000 تو ہم اپنی جیب سے سالانہ لگا دیتے ہیں کتابوں پہ، تاکہ آپ تک علم پہنچایا جا سکے. اور پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا کاسٹ، یہ سارا کاسٹ ہم ڈالرز میں پے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا جو ریونیو ہے وہ روپیوں میں آ رہا ہوتا ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ $1 پہ پاکستانی کتنے روپے ملتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے آپ کے اگر ذہن میں اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ ہے تو اسے نکال دیں کہ ہم نے کوئی پیسے بنائے ہیں. ہم نے پیسے لگائے ہیں. الٹا لوگ تو پیسے بناتے ہیں نا. ہم 15 سال سے پیسے لگا رہے ہیں، 2010 سے آج تک. ہمیں ریونیو نہیں آتا. اگر پاکستانی 30,000 40,000 روپے بھی بنتے ہیں تو وہ تو ہمارا اوپر سے ہمارا تو سافٹ ویئر کے جو لائسنسنگ کاسٹ بھی سال کی نہیں نکلتی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اس لیے اپنے ذہن میں سے یہ چیز نکالتے ہیں. ہاں بہت سارے چینلز ہیں پرابیبلی آر میکنگ لاٹ آف منی، لیکن وہ جن کی بہت زیادہ ویورشپ ہے، ان کی ایک ویڈیو 2 2.5 3 لاکھ ویوز، ملین ویوز، وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، لیکن وہ بھی میں نے یہ کہتے سنے ہیں کہ تو اتنے زیادہ پیسے نہیں بنتے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے نہیں بنتے، تو ہماری تو ویڈیوز پہ 2 2.5 3,000 5,000 ویوز آتے ہیں بس. بہت ہوا تو بہت ساری ویڈیوز پہ تو 1000 ویوز 1100 ویوز بھی نہیں آتے. یہ بھی آپ ہی کے سوالات ہم آپ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں نا. تو اب پتہ نہیں مجھے، آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ نہیں دیکھتے، کم دیکھتے ہیں، ہم ویڈیوز بنانی کم کر دیں، آئی ڈونٹ نو. ہم اتنی محنت کریں اور آگے سے اگر رسپانس نہ آئے تو میری اپنی ٹیم کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سر آپ انگریزی زبان میں بھی محنت کر رہے ہیں، آپ اردو زبان پہ بھی محنت کر رہے ہیں، آپ اتنا وقت لگاتے ہیں، اتنی کتابوں کو کھنگالتے ہیں، کہاں سے انفارمیشن لے کے آتے ہیں، پھر اس کو کمپائل کرتے ہیں، پھر اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، پھر آپ کبھی کبھی اپنے کمپیوٹر سائنس والے چینل پہ بھی کام کرتے ہیں. تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو جب آپ کو اتنا ادھر سے آؤٹ پٹ ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں کہ یہ کسی کا بھی فائدہ تھوڑا بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، چلو اللہ بہتری کرے گا. تو اسی لیے مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے اس طرح کی باتیں سنی کہ ہمیں بھی، وہ کہہ لیں کہ ابھی ریسنٹلی کسی نے کمنٹ کیا کہ ہمیں بھی ان سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. جسٹ لائک میں نے کہا بھائی تم لوگوں نے انہیں کہا میں نے کہا کہ ہم نے آٹومیٹک واٹس ایپ پہ ایک میسج لگا دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب آپ مزید سوالات نہیں لے رہے. وہ برائے مہربانی دیگر وہ مفتیان کرام سے رجوع کر لیں، کسی علماء سے رجوع کر لیں، آپ سوالات نہیں لے رہے ہیں واٹس ایپ پہ. تو وہ ایک آٹو جنریٹڈ میسج ہے. انہوں نے کوئی میسج کیا، اس کے جواب میں انہیں میسج گیا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ان سے بات کرنے کا. وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، خوب پیسے کمانے لگ گئے ہیں، تو پیسے کمانے کے لیے انہوں نے چینل کھولا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن اینی وے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے کامنٹس کیے ہیں کہ وہ کیوں نہیں چینل پہ آ رہے اور کیا نہیں ہے. کوئی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی صرف سوال پوچھتا ہے. اٹس سو انفارچونیٹ کہ ایک ہی سیکنڈ میں لوگ فلپ ہو جاتے ہیں.
جب تک ان کی اغراض پوری کرتے رہیں آپ تو وہ آپ کے ساتھ صحیح رہتے ہیں. ان کی غرض جہاں آپ سے پوری نہیں ہو رہی وہ پھر اس طرح کی لب و لہجے پہ اتر آتے ہیں. اٹس سو انفارچونیٹ. تو میں ان لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے سوشل میڈیا کا اصل چہرہ، کہ جو تعریف کرتی ہوئی زبانیں ہیں وہ ایک لمحے میں گالیاں بھی دینا شروع کر دیتی ہیں. تو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ شاید یہی ہے. بہرحال اس لیے ہم کبھی اس کو دل پہ نہیں لیتے، نہ ہم اس فین فالوئنگ کو ہم نے سر پہ چڑھایا ہے. ہمارا مقصد ہے علم آپ تک پہنچا دینا. تو اس چیز کی نشاندہی اس لیے کرانا ضروری تھا کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم اسلامک سکول بھی یہاں پہ ویکنڈ سکول چلاتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم فنڈز کلیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو اگر آپ ان چیزوں میں ہمیں فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی منیمل سی کوئی فی اگر بچوں سے ہم لیتے ہیں، وہ اسی لیے بھی منیمل سی فی ان کے پیرنٹس سے لی جاتی ہے تاکہ ان کو یہ ہونا کہ اگر کچھ بھی نہیں لیں گے نا تو ان کو بھی احساس نہیں ہوتا. لیکن وہ جو پیسے ان سے لیتے ہیں ان سے اسکول چل نہیں سکتا. اور یہ بھی کوئی ہم نفع کے لیے اسکول نہیں چلا رہے، سارے والنٹیئرس کام کرتے ہیں اسکول میں، کوئی ایک دھیلا نہیں لیتا اسکول سے. اوپر سے بچوں کو ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں، بچوں کو ہم ساری سپلائز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. بہرحال آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز میں ہم کوئی پیسے بنانے کے لیے تو نہیں آئے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ نے ہمارے لیے سورس آف انکم رکھی ہے، اللہ رزاق ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ تو ہم سائٹ پر ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو وقت بچ جائے دن میں وہ ہم کسی اچھے کام کی طرف لگائیں، اسی لیے اس مقصد سے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم سوشل میڈیا کی انکم کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور اس علم کو ہم پھیلا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. آپ کے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں میں اس لیے کیونکہ میں اندر سے دکھا ہوں اس طرح کی باتیں سن کے، جو ریپیٹڈلی ہر ہفتے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں، کوئی واٹس ایپ پر، کوئی انسٹاگرام پر، کوئی یوٹیوب پر، اس طرح کی جب باتیں سنتے ہیں تو انسان کو دکھ آتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہو، وہ بھی یہ سمجھتے ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے شاید وہی اس کی سورس آف انکم ہے، وہ اسی لیے سوشل میڈیا پہ آئے تاکہ وہ پیسے بنا لے. استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف کرے. بہرحال ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کم سے کم ہمارا جہاں تک تعلق ہے اس بارے میں وضاحت آپ کو دے دیں. آگے آپ کی مرضی ہے. السلام علیکم.